سبسکرائب کیجئے پیام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ چند ہی دنوں کے بعد نیا عیسوی سال شروع ہونے والا ہے۔ دسمبر کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو ہی جنوری کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے تو رات کے 12 بجتے ہی جشن کا ایک ماحول بن جاتا ہے اور بڑے پیمانے پہ اس موقع پہ جشن منانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں اور نئے نئے طرح طرح کے خرافات کیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں اس موقع پہ جشن منانے کا اہتمام کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ، غیر مسلموں کا طریقہ تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پچھلی قوموں کے طریقوں کو ضرور اختیار کرو گے، کہ مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی روایات و اقدار کو تو اپنانا چھوڑ دیا اور غیروں کے تمام طریقوں کو وہ دن بدن اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں ہے، لیکن ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں اسلامی روایات، اسلامی اقدار بہت کم ہیں اور ان میں بھی دن بدن کمی آتی جا رہی ہے۔ اس کے برخلاف ہماری زندگی میں دوسروں کے طریقے داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جن لوگوں کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں دنیا کے شوق کو پورا کر کے اپنی آخرت کو خطرے میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری نبھانا ضروری ہے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ان کے طریقوں کو اختیار کرنا اور ان کے عید کو اور ان کے تہواروں کو منانے میں شریک ہونا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمائیں کہ جو لوگ عجمیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کے ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے جشن کو مناتے ہیں، ان کی تہواروں میں شامل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کر دیں گے۔ اس لیے نئے عیسوی سال کے موقع پہ جشن منانے کا اہتمام کرنا اور جشن منانے والے طریقوں کو اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے اس کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر غور کیا جائے تو حقیقت کے اعتبار سے کسی سال کا ختم ہونا اور کسی سال کا شروع ہونا یہ کوئی جشن منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ اپنے محاسبے کا موقع ہے۔ ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اس سے ہم کوئی خوشی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، بلکہ ہماری زندگی کے ایام کم ہو گئے ہیں۔ زندگی کے گنے چنے ایام ہمیں اللہ کی طرف سے آخرت کو بنانے کے لیے عطا کیے گئے ہیں۔ ان ایام میں کوششیں کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ تو سال گزر گیا تو گویا کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ ایام ہی تمہاری زندگی ایام کا مجموعہ ہے، اگر تمہاری زندگی کا ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنا افسوس
اس بات پہ ہوتا ہے، کسی اور چیز پر مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا کہ کسی دن کا سورج غروب ہو جائے کہ اس سے میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ تو یہ وقت محاسبے کا وقت ہے۔ غیروں کے طریقے پہ جشن منا کر کے اللہ کو ناراض نہ کریں، بلکہ یہ محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کے کتنے ماہ و سال گزر گئے ہیں اور گزرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہر ایک کے جانے کا وقت مقرر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جو وقت چلا گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے، ان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان میں جو غفلتیں ہوئی ہیں، ان پر ندامت کے آنسو بہا کر کے آنے والے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اپنا محاسبہ کریں، لیکن اس وقت جشن منا کر کے اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ سال نو کی شروع میں جشن منانے کا اہتمام کرنا اور اس موقع پہ کیک کاٹنا یا اس موقع پہ دیگر خرافات کرنا، یہ سارے غیر اسلامی اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری اور آپ کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان خرافات سے بچائیے، اپنی نسل کو بھی اس خرافات سے بچائیے، اور کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں گزاریں، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔